اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب ہیڈ لائنز۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ اونٹ کی قربانی اور مدنی مذاکرہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شرکت۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ مدنی قافلہ و مدنی انعامات کورس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا سنتوں بھرا بیان۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع مدنی چینل پر، مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ سرپرست اجتماع میں تحائف کی تقسیم مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا خستر ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عید کے دوسرے دن اونٹ کی قربانی کا خصوصی سلسلہ مدنی چینل پر بصورت مدنی مذاکرہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی بھی موجود تھے۔ خصوصی مدنی مذاکرہ مختصراً پیش خدمت ہے۔ اس جانور میں کیا کچھ خاصیتیں بھی، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو دوسرے جانوروں سے اس کو ممتاز کرتی ہوں، نمایاں کرتی ہوں؟ اگر ہیں تو وہ بھی بیان فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی گردن لمبی بنائی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے۔ پانی کی بہت سی کشتیاں اللہ تعالیٰ نے یہ خشکی کی کشتی بنائی ہے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ بغیر پانی پیے 10 دن تک یہ صبر کر سکتا ہے۔ اونٹ جب بھاگتا ہے مگر ہانپتا نہیں، اسے پسینہ بھی کم آتا ہے۔ اونٹ کا منہ قوی ہیکل بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے ربڑ کی طرح نرم نرم ہونٹوں سے ایسے کانٹے بھی کھا لیتا ہے کہ جو چمڑے میں بھی سوراخ کر دیں۔ اونٹ چونکہ ریتیلے علاقے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں اور کان کو بالوں سے ڈھکا ہے، جس سے سورج کی تپش اور تیز روشنی سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اونٹ کے کوہان میں چکنائی ہوتی ہے، یہ جو اوپر قبر کی طرح بنا ہوتا ہے، اس میں چربی ہوتی ہے، اور جب اس کو غذا نہیں ملتی یا کم ملتی ہے تو اس چربی سے غذا کی کمی استعمال کرتا ہے۔ اس کا دودھ دیگر بڑے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، اونٹنی کا دودھ۔ اونٹ کا گوشت جگر یعنی لیور کے ورم یعنی سوجن میں فائدہ مند ہے۔ موقع دعا وغیرہ پڑھ دیں تو یہ اونٹ بھی نہر ہو جائے گا۔ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نحر کر دیجیے۔ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ومن سیدتنا فاطمہ الزہرا ومن علی المرتضی ومن سیدنا امام حسین ومن حضرت سیدنا امام حسن ومن امینہ اختر ومن مصاب دین
कमा तकब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बन गया مدنی چینل کے ناظرین، عید کے پرمسرت موقع پر مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا ایک سلسلہ جس کا موضوع تھا زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ۔ اس مدنی مکالمے میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی نے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ اس مدنی مکالمے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہوئی۔ آپ نے بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے شرکا کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ملاحظہ کیجئے۔ ہمارے یہ جازے بھائی یہ گئے تھے ہمارے وہ ان تمام اداروں میں شوٹ کرنے کے لیے، آپ نے کیسا دیکھا تھا جازے بھائی؟ اتنا برا حال ہے وہاں پر کہ اس طرح سے رو رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو پکار پکار کے کہ آپ کسی طرح وہ کر لیں کہ میرے بیٹے کو بلا دیں، میرے بیٹے سے حقی پیغام دے دیں۔ آپ سے کہہ رہے تھے؟ ہم سے بولا انہوں نے۔ ہم اس امید پر آپ کو یہ سلسلہ دکھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھے اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس سے لے آئے، اور اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ میں انہیں اس ادارے میں لے جاؤں، کھلاتے پلاتے وہ وہاں والے بھوکا نہیں رکھتے، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہم کو صرف کھلایا پلایا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو شفقت و محبت دی تھی۔ میرا حضور سوال یہ ہے کہ جب ماں باپ کا رویہ ہی بڑا سخت ہو جائے، وہ اولاد کو اولاد نہ سمجھے، ہر بات پہ تانا زنی کریں، کوسے اپنی اولاد کو، ہر بات پہ مطلب اولاد کی سمجھے ہی نہ سنے ہی نہ، اور گھر سے بھی چلے جائیں، تو ان کے بارے میں کیا آپ کی کیا جواب ہے، کیا رائے ہے؟ اولڈ ہاؤس کے جو واقعات ہیں نا، کیا ماں باپ کو نہ پوچھنے کے جو اولاد کو آپ نے مدنی پھول دیا، اس میں بارہا ایسا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کے اپنے کرتوت بڑھاپے میں ان کے آڑے آتے ہوں گے کہ انہوں نے اولاد کو محبت نہیں دی ہوگی، اچھا اولاد میں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوگا، ایک بچے کو زیادہ پیار دیا ہوگا، ایک کو کم کیا ہوگا، یا بات بات پر جھاڑتے ہوں گے، مارتے ہوں گے، تو اس طرح اولاد کے دل میں نفرت کا بیج جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہوگا۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے علم دین کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کے انداز سے متعلق سنت و بھرا بیان فرمایا۔ ملاحظہ کیجیے۔ کروڑوں حملیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک انسان دن میں 1-2 بار کھانے اور پانی کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنی سانسوں کی گنتی کے برابر علم کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ہم سانسوں کی گنتی کے برابر علم کے محتاج ہیں، قدم قدم پر ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ قدم قدم پھونک کر اٹھاتا ہے، پھونک پھونک کر قدم اٹھائیے۔ ہفتہ وار اجتماع براہ راست عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ عید کے موقع پر ہونے والا اجتماع ملاحظہ فرمائیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دی مسلمانوں سے ہو مغلوب و زیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔
ہفتہ وار اجتماعات مختلف مقامات پر بھی منعقد کیے گئے، جن میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ مختصراً احوال اس مدنی خبر میں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ اسلامی بھائیوں نے ہند صدیقی کابینہ جھارکھنڈ کے شہر کوربا چھتیس گڑھ میں حضرت مولانا خستر ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی یہ ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور اہل سنت والجماعت کی تحریک ہے، اور عین مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق یہ دعوت اسلامی کی تحریک جو آج پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلانے میں سب سے زیادہ اہم رول اس دعوت اسلامی نے کیا ہے۔ اس دعوت اسلامی کے مبلغین اور اس تحریک کا کام سنتوں کو پھیلانا ہے، اور اس سنتوں کے پھیلانے میں صرف اور صرف رضائے الہی پوشیدہ ہے، اور اسی کی برکت سے آج یہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا میں شکر گزار ہوں، اور بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام اس تحریک کی تائید میں ہیں۔ امیر اہل سنت کے متعلق میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں رہی۔ امیر اہل سنت کی شخصیت میں تو یہی کہوں گا کہ جن کا یہ احسان عظیم ہے سنیت پر، کہ جنہوں نے اس تحریک کو قائم کیا۔ اور مدنی چینل، میں بھی بحمد اللہ تعالی مدنی چینل دیکھتا ہوں، اور مدنی چینل کے ذریعے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی راہ مدنی چینل کے ذریعے سے ملی ہے۔ مختلف مقامات سے عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، پیش خدمت ہیں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ میرا نام محمد جاوید اتاری ہے، میں گریڈی سے آیا ہوں۔ دھنباد میں اجتماع تھا کل، اور آج مدنی قافلے میں نکلنے والا ہوں۔ انشاءاللہ اس قافلے میں ڈھیر سارے سنتیں سیکھنے کی موقع ملے گا۔ میرا نام سمیر انصاری ہے، میں قافلے میں سفر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وضو کی فرائضیں، نماز کی فرائضیں، غسل کا طریقہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی قربانی اور چرم قربانی جمع کرنے کا سلسلہ گزشتہ کئی سال سے جاری ہے۔
اسلامی بھائی ان ایام میں چرم قربانی جمع کرنے میں مصروف و مشغول رہے. ملاحظہ کیجئے مختصراً مناظر. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من علب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے مقامی ٹی وی چینل اور اخبار کے آفس میں مدنی حلقے کی ترکیب بنائی. مبلغ دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے. باب الاسلام کی مجلس نشر و اشاعت کی کوشش پیش خدمت ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ 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 ہے. مدرسۃ المدینہ طیبہ کالونی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سرپرست اجتماع ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا. دوران بیان انہوں نے حسن اخلاق کا ذہن دیتے ہوئے سرپرست اور مدنی منوں کو مدنی پھول دیے اور جن مدرسین اور مدنی منوں کی گزشتہ امتحان میں نمایاں کارکردگی تھی انہیں تحائف بھی پیش کیے گئے. اجتماع کے اختتام پر سرپرست اسلامی بھائیوں سے ملاقات اور انہیں مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحفتاً پیش کیے گئے. بعض اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. ملاحظہ کیجئے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
افکار میں بات کر رہا ہوں. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ماد اطاری. پہلے یہ آلریڈی کسی اور مدرسے میں پڑھ رہے تھے, وہاں سے ہم سیٹسفائڈ نہیں تھے, تو اس کے بعد مطلب یہ دعوت اسلامی کی کسی نے ہمیں ترغیب دی کہ وہاں پہ آپ انہیں داخل کروائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہے. 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہے, اس کے بعد تلاوت قرآن کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اٹھتا ہے اور اپنی امی جان کے پاؤں کو چومتا ہے, اس کے بعد ہاتھوں کو چومتا ہے, اور اس کے بعد مدرسے میں آتے ہیں. میرا نام محمد صدیق ہے. یہ میرا بیٹا ہے علی حیدر. اس کا ارادہ تو یہی ہے کہ عالم دین بنے. ہمارا بھی ارادہ تھا یہ عالم دین بنے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے, اور ماشاءاللہ یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعوت اسلامی کو دن دونی رات چونی ترقی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, اب سے کچھ دیر بعد آپ مدنی چینل پر ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مکالمہ براہ راست, جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اطاری مدہ ذلہ العالی بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے. آپ بھی اس سلسلے کو دیکھنے کی نیت فرمائیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ہمارے یہ ڈھازے بھائی یہ گئے تھے ہمارے وہ ان تمام اداروں میں شوٹ کرنے کے لیے. آپ نے کیسا دیکھا تھا ڈھازے بھائی؟ اتنا برا حال ہے وہاں پر کہ اس طرح سے رو رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو پکار پکار کے کہ آپ کسی طرح وہ کر لیں کہ میرے بیٹے کو بلا دیں, میرے بیٹے سے حقیقی پیغام دے دیں. آپ سے کہہ رہے تھے؟ ہم سے بولا انہوں نے. کیا ان کے اتنے واقعات کیے انہوں نے, اس طرح کے واقعات کہیں انہوں نے بتائے کہ روزے کی حالت میں ان کو گریبان پکڑ کے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا, اپنے باپ کی پٹائی لگا دی, کسی بیٹے نے کچھ کر دیا, کسی بیٹے نے کچھ کر دیا. ہم لوگ ریکارڈنگ کے وقت ہم لوگوں کی کیا سچویشن تھی ہم لوگ جانتے ہیں. بہت برا حال ہے. پتہ نہیں کس طرح کی وہ اولادیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. نہیں کہ ملنے بھی نہیں آتے ہیں. بعض تو ایسے وہ کہتے ہیں صرف ایک دفعہ شکل دکھا جا کے, صرف شکل دیکھنے کو ترستے ہیں وہ. یعنی کہ کس طرح کی اولادیں ہیں وہ, ایسا بیان نہیں کر سکتا ہوں. بہت برا حال ہے. اس دن تو میں نے سارا دن میں کھانا نہیں کھا سکا, صرف یہ سوچ کے کہ وہاں پر کس طرح سے وہ لوگ رہ رہے ہیں. ہم اس امید پر آپ کو یہ سلسلہ دکھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھے اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس سے لے آئے, اور اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ میں انہیں اس ادارے میں لے جاؤں, کھلاتے پلاتے وہ وہاں والے بھوکا نہیں رکھتے, لیکن ہمارے ماں باپ نے ہم کو صرف کھلایا پلایا نہیں تھا. ہمارے ماں باپ نے ہم کو شفقت و محبت دی تھی. ہمارے ماں باپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اس کا یہ نتیجہ اچھا نہیں ہے کہ اولاد اٹھا کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے. جہاں وقت تھا ان کی خدمت کر کے رب کی رضا پانے کا, جنت کمانے کا, وہاں پر اپنی ذمہ داری کو فراموش کر کے ماں باپ کو دکھ اور آنسوؤں کو سپرد کر دیا. میرا حضور سوال یہ ہے کہ جب ماں باپ کا رویہ ہی بڑا سخت ہو جائے, وہ اولاد کو اولاد نہ سمجھے, ہر بات پہ تانا زنی کریں, کوسے اپنی اولاد کو, ہر بات پہ مطلب اولاد کی سمجھے ہی نہ, سنے ہی نہ, اور گھر سے بھی چلے جائیں, تو ان کے بارے میں کیا آپ کی کیا جواب ہے, کیا رائے ہے؟ اولڈ ہاؤس کے جو واقعات ہیں نا, یا ماں باپ کو نہ پوچھنے کے جو اولاد کو آپ نے مدنی پھول دیا, اس میں بارہا ایسا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کے اپنے کرتوت بڑھاپے میں ان کے آڑے آتے ہوں گے کہ انہوں نے اولاد کو محبت نہیں دی ہوگی. اچھا, اولاد میں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوگا, ایک بچے کو زیادہ پیار دیا ہوگا, ایک کو کم کیا ہوگا, یا بات بات پر جھاڑتے ہوں گے, مارتے ہوں گے. تو اس طرح اولاد کے دل میں نفرت کا بیج جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہوگا, پھر آگے چل کے وہ پودا بن کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس تک پہنچانے میں
काम देता होगा। तो इसमें यह है कि यह ज़हन में रखिए कि माँ बाप चाहे जुल्म करें चाहे कुछ भी करें, औलाद के साथ इंसाफ ना करें, औलाद को मार धाड़ करते रहें, तब भी औलाद के लिए ये जरूरी है कि अपने माँ बाप के हुकूक अदा करे और उनका ख्याल रखे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप ने बचपन में सताया था, अब ये औलाद इंतकामन माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ा है। ये हल नहीं है इसका, ना ये शरअन इसकी इजाजत है ईजा देने वाले अंदाज में माँ बाप को किसी और जगह रखना और इनको नजरअंदाज करना। लेकिन वही बात, वही मुकाफात अमल वाली बात है कि बाज़ औक़ात माँ बाप करते हैं ऐसा। बाप का काम मार धाड़ करना, माँ का काम झाड़ झूड़ करना, बच्चे पर चीखती रहती है और बाप जब भी काम धंधे से आता है माँ उसको फरियाद करती है बच्चों की कि तुम्हारे पीछे से ये किया था, देखो वो तुम्हारा प्याला नहीं था, वो भी आज तोड़ दिया इसने। तो अब वो उसको तोड़ फोड़ डालता है। जब आए नई शिकायत तो मार धाड़, तो इससे बच्चा जो बागी बन जाता है। बाज़ औक़ात अखबारात में इस तरह के केस भी आते हैं कि बाप को कत्ल कर दिया, ये कर दिया, ये भी आप लोग सुनते रहते होंगे, क्योंकि माँ बाप को औलाद के हुकूक पता ही नहीं है। वो अपनी जवानी में मस्त होते हैं, औलाद को जिस तरह चाहते हैं वो तरबियत करते हैं। और ये तरबियत का फुकदान भी है कि माँ बाप के हुकूक भी औलाद को इन्होंने नहीं बताए। तो आज वो औलाद ओल्ड हाउस में छोड़ा है। ओल्ड हाउस की इजाद शायद इसीलिए हुई हो, वरना जो वालिद या वालिदा मिलनसार हो, जो बूढ़ा मिलनसार हो, प्यार करता हो, मुस्कुराता रहता हो और अपने जो बहू बेटे बेटियां जो भी हैं इनके हाथ बटाता हो काम में, भले हाथ कांप रहे, नहीं बेटा पर आज ये प्लेट तो मैं दूंगा, ये मैं दूंगा, तुम हट जाओ बस, मैं दूंगा। झाड़ू छीन ले कभी, यानी बस चलो आधा कमरा मैं झाड़ू दूंगा। आप बताइए कि किस पागल कुत्ते ने काटा है औलाद को कि ऐसे मिलनसार मोहब्बतीले बाप को उठाकर ओल्ड हाउस में फेंक आएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।